وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. اللہ فرمائیں گے کم لبثتم في الأرض عدد سنين، کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے ہو زمین میں، عدد سنین سالوں کی تعداد، کم کتنا لبثتم تم ٹھہرے رہے ہو فی الارض زمین میں، تم زمین میں کتنا عرصہ رہے ہو، عدد سنین کتنے سال، سالوں کی تعداد کتنی ہے، کتنا عرصہ تم زمین میں رہے ہو. اللہ سوال کریں گے قیامت کے دن نیک لوگوں سے، برے لوگوں سے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے ہم رہے ہیں ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ. فاسأل العادین، بس آپ سوال کریں شمار کرنے والوں سے، جنہوں نے شمار کیا ہے ان سے سوال کریں. ہم تو زمین میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. یہ کون جواب دیں گے؟ یہ لوگ جواب دیں گے. اللہ سوال کریں گے قیامت کے دن کہ تم زمین میں کتنا عرصہ رہے ہو. لوگ جواب دیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. یہ جواب مومن بھی دیں گے اور یہ جواب کافر بھی دیں گے. کافروں کے سامنے بھی قیامت کے دن میدان محشر میں، بلکہ میدان محشر سے پہلے ہی موت کے وقت اور قبر کے عذاب میں ہی ساری دنیا کی حقیقت واضح ہو چکی ہوگی، اور ان کو واضح ہو چکا ہوگا اب ہمارے لیے جو عذاب ہے اور جو اللہ کا غضب، اللہ کا عقاب جو ہمارے لیے ہے. اور دنیا میں جتنا عرصہ رہے ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں کتنا کم ہے. کافروں کے سامنے بھی حقیقت واضح ہوگی. تو کافر جواب دیں گے، لوگ جواب دیں گے، چاہے وہ نیک ہو چاہے برے. وہ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے. آپ سوال کریں شمار کرنے والوں سے. اس سے دنیا کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. قیامت کے دن نیک شخص بھی برا شخص بھی سب ہی یہ جان لیں گے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کی حیثیت ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، کچھ گھنٹے، کچھ وقت آخرت کے مقابلے میں اتنی حیثیت ہے دنیا میں. برے کو بھی اس کا علم ہوگا، نیک کو بھی اس کا علم ہوگا. برا بھی یہی کہے گا، نیک شخص بھی یہی کہے گا. ایک آیت میں اللہ عادین سے شمار کرنے والوں سے پوچھیں. ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں ہم پیچھے پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا میدان محشر. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرمین کو اس دن زرقا، نیلی آنکھوں کے ساتھ. نیلی آنکھیں یہ ایک محاورہ ہے، جب انسان شدید دہشت میں، شدید خوف میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں.
تو ہم مجرموں کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی خوف کے مارے. یتخافتون بینہم، وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے ان لبثتم الا عشرا، تم دنیا میں نہیں رہے مگر 10 دن. دنیا میں تم 10 ہی دن رہے ہو، تم بھی ہم بھی. اس سے زیادہ دن تو نہیں رہے، ہمیں زیادہ یاد نہیں ہے دنیا میں کتنا عرصہ رہے. دنیا میں جتنا بھی عرصہ رہے، جتنی بھی عیشی کی، جتنا بھی وقت گزارا، وہ آپ اس میں کہیں گے کہ 10 ایک دن رہے ہیں، ہم اس سے زیادہ نہیں رہے. اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ علم رکھتے ہیں اس کے بارے میں جو وہ کہہ رہے ہیں. وہ چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے میدان محشر میں کہ ہم تو دنیا میں 10 ہی دن رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، اس وقت جو باتیں وہ سب کے سامنے نہیں کر رہے ہوں گے، چپکے چپکے کر رہے ہوں گے. سب کے سامنے کریں تو ان کی بےزتی ہو مزید، کہ اگر ہم سب کے سامنے کریں نیک لوگ ہمیں کہیں گے دیکھو ہم تمہیں کہتے تھے کہ دنیا کی حقیقت نہیں ہے. تو چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، چاہے چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، ہم ان کی سرگوشیوں کو جانتے ہیں. اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب کہے گا ان میں سے سب سے اچھا رستے والا. سب سے اچھا رستے والا مراد یہاں دنیا کے اعتبار سے ہے، کہ دنیا کے اعتبار سے جو سب سے عقل مند شخص تھا، جو سب سے تیز شخص تھا، سب سے تجربہ کار شخص تھا، جب وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، نہیں تم ٹھہرے مگر ایک ہی دن. اللہ فرماتے ہیں کہ واپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے ہم تو 10 دن ٹھہرے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سرگوشیاں کر رہے ہوں گے، اللہ یہ سرگوشیاں سن رہے ہیں. انہی سرگوشیوں میں جو ان کا سب سے عقل مند شخص ہوگا، انہی کافروں کا سب سے تجربہ کار شخص ہوگا، وہ کہے گا 10 دن تو زیادہ ہیں، ہم تو دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے. تو یہ ہے دنیا کی حقیقت جو قیامت کے دن کافروں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے گی. اور قیامت کے دن کافر بھی یہی سمجھیں گے ہم دنیا میں اتنا تھوڑا عرصہ ٹھہرے. جب دنیا میں اتنا تھوڑا عرصہ ٹھہرنا ہے تو یہ تھوڑا عرصہ کیوں نہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزار دیا جائے، جب یہ اتنا مختصر سا اور اتنا تھوڑا عرصہ ہے. ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہم یوم یرونہا، جس دن وہ قیامت کو دیکھ لیں گے گویا کہ لم یلبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، الا عشیۃ، مگر رات کا کچھ حصہ، او ضحاہا، یا دن کا کچھ حصہ. جس دن لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے، جس دن لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، جہنم کو سامنے دیکھ لیں گے، اس دن انہیں اندازہ ہو جائے گا. کیا اندازہ ہوگا؟ کہ گویا کہ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر دن کا کچھ حصہ یا رات کا کچھ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافر عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کو اس بات، وہ آپس میں یہی سوچیں گے ہم دنیا میں ایک دن تو زیادہ ہے، ہم دنیا میں دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، ہم دنیا میں رات کا کچھ حصہ رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، ہم اس سے زیادہ رہے ہی نہیں. ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں، ان آیات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین نے، تاکہ یہ تو آخرت کی باتیں ہیں کافروں کی، مجرموں کی. مجرم دنیا کے اندر کہتے ہیں دنیا بڑی لمبی ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر ہی دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے اور انسان دنیا کے اندر غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے. دنیا کے اندر اللہ کے نافرمانی، فسق و فجور، بدعات، کفر و شرک کی چیزیں انسان چھوڑ دے. اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے، قسم اٹھا کر کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، کہ وہ تو دنیا میں ایک گھڑی اور ایک گھنٹے سے زیادہ رہے ہی نہیں. قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے. اللہ فرماتے ہیں کذالک کانوا یؤفکون، یہ ہے دنیا کی حقیقت. لیکن یہ دنیا میں بہکے ہوئے تھے، دنیا میں تو یہ غفلت میں تھے، اپنی عیش و عشرت میں تھے، دنیا میں ان کو سمجھ نہیں آئی. اب یہ بات کہتے ہیں کہ قسمیں اٹھا اٹھا کر قیامت کے دن مجرم کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک ہی گھنٹہ رہے، اس سے زیادہ تو رہے ہی نہیں. جب دنیا یہ ایک دن کا کچھ حصہ، رات کا کچھ حصہ، یا ایک گھنٹہ، یا اتنا وقت ہے، تو پھر انسان کو یہ دنیا جو ہے وہ، اس دنیا کی حقیقت انسان کے سامنے واضح ہونی چاہیے، اور انسان کو یہ دنیا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے انسان کو یہ وقت گزارنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا ادخل اہل الجنت الجنہ، کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے قیامت کے دن، اللہ ہمیں لوگوں میں شامل کرے، وَأَهْلَ النَّارِ النَّارِ، اور جب اللہ تعالیٰ اہل نار کو نار میں، آگ میں داخل فرما دیں گے وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، تو اللہ فرمائیں گے پھر یا اہل الجنہ، اے جنت والو، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ تم زمین میں رہے ہو، کتنے سال. اللہ جنت والوں سے پوچھیں گے، نیک لوگوں سے بھی
ہے نا ذکر کہ نیک بھی یہ جواب دیں گے، برے بھی یہ جواب دیں گے۔ اللہ نیک لوگوں سے پہلے سوال کریں گے تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے اے اللہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے لنعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، کتنی ہی اچھی تم نے تجارت کی ہے اپنے ایک دن یا دن کے کچھ حصے میں۔ تھوڑا سا وقت تھا تمہارے پاس، لیکن تم نے تھوڑا سا وقت کتنا اچھا گزار لیا، تم نے آخرت کی تیاری کر لی، تم نے کتنی اچھی تجارت کر لی اپنے رب کے ساتھ۔ کس چیز کی تجارت؟ جنت کی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے مومنوں کی جانیں خرید لی ہیں اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ تجارت ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک تجارت کی خبر نہ دوں؟ ہم دنیا میں تجارت کی بڑی بات کرتے ہیں، کاروبار تجارت۔ اللہ فرماتے ہیں بہترین تجارت میں تمہیں وہ نہ بتاؤں کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں اپنے مال اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو یہ ایک تجارت ہے جو ایک مومن اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کتنی اچھی تم نے وہ ایک دن یا دن کے کچھ حصے میں تجارت کی ہے۔ رحمتی و رضوانی و جنتی، میری رحمت، میری رضامندی، میری جنت اب تمہارے لیے ہے۔ امکثوا فیہا خالدین مخلدین، اب اس جنت میں تم نے جو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو تم نے تجارت کی ہے، اب اس کی وجہ سے تمہیں میری رحمت، میری رضامندی، میری جنت مل رہی ہے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہو۔ پھر اللہ فرمائیں گے ثم یقول، پھر اللہ فرمائیں گے یا اہل النار، اے آگ والو، کم لبثتم فی النار کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پھر اللہ آگ والوں سے پوچھیں گے کہ اے آگ والو تم زمین میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ قالوا، وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ہم دنیا میں زمین میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ تو اللہ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، کتنی ہی بری تم نے تجارت کی ہے ایک دن میں یا دن کے کچھ حصے میں۔ تمہیں کیا ملا تجارت میں؟ ناری و سختی، میری آگ اور میری ناراضگی۔ امکثوا فیہا خالدین مخلدین، اب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، والعیاذ باللہ۔ تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا عرصہ ہے دنیا کا آخرت کے مقابلے میں، تو اسے جو ہے وہ اللہ کی رضامندی میں اپنی جنت بنانے کے لیے اس کو گزارنا چاہیے۔ قال، اللہ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ تم زمین میں رہے ہو سالوں کی تعداد۔ قالوا، وہ کہیں گے نیک ہو یا بد، ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، اے اللہ ہمیں تو یاد نہیں، تھوڑا ہی عرصہ ہے، دن یا کچھ حصہ جنہوں نے شمار کیا ان سے پوچھ لیجیے۔ قال، اللہ جواب دیں گے پھر قال ان لبثتم الا قلیلا، نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا ہی۔ اللہ فرمائیں گے تم صحیح کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو ہم دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، تم اس سے بھی تھوڑا ٹھہرے ہو۔ اگر آخرت کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ دن کا کچھ حصہ بھی زیادہ ہے، نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا، تم اس سے بھی کم عرصہ ٹھہرے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، لیکن کاش کہ تم اس بات کو جان لیتے دنیا میں، کاش کہ تمہیں اس کا دنیا میں اندازہ ہو جاتا کہ دنیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے سامنے، تم دنیا کو اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا تھا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا عبثا، عبث تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر فضول پیدا کیا، بے فائدہ پیدا کیا، تمہارے آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا دنیا کے اندر، تم سمجھتے تھے کہ تم دنیا کے اندر جس طرح جانور ہیں، دیگر نباتات، حشرات الارض، دیگر تم بھی اسی طرح ہی ہو۔ نہیں، اللہ نے تمہیں فضول پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے تمہیں کسی بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ کیا تمہارا گمان یہ تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تم نے ہماری طرف نہیں لوٹ کر آنا۔ تمہارا خیال یہ تھا دنیا میں مر کھپ جاؤ گے، دنیا کے اندر کھاؤ گے، پیو گے، سو جاؤ گے، زندگی گزارو گے، عیش کرو گے، اور پھر ایک وقت آئے گا مر جاؤ گے، مر کے مٹی میں مل جاؤ گے۔ نہیں، یہ تو کھیل ہے، اللہ نے تو کھیل نہیں کھیلنا کسی کے ساتھ، اللہ نے تو دنیا ایک مقصد کے لیے بنائی ہے، اور دنیا تو بڑی چھوٹی سی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو دنیا میں انسان نے بیج بونا تھا، اب جو بونا ہے وہ آخرت میں انسان نے اس کو کھانا ہے۔ اگر اچھائی بوئے گا تو قیامت کے دن نعمتیں پائے گا، اگر برائی بوئے گا تو قیامت کے دن والعیاذ باللہ جہنم۔ تو یہ دنیا کے ساتھ سب کچھ ختم نہیں ہو جانا، انسان عبث پیدا نہیں ہوا، انسان اس دنیا میں ہی نہیں رہ جائے گا، بلکہ انسان نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى،
کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے فضول چھوڑ دیا جائے گا؟ انسان سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد اب انسان مٹی میں ملا رہ جائے گا، اب کوئی زندگی نہیں ہے، جس طرح کافر لوگ خیال کرتے تھے۔ ہرگز نہیں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ نطفہ نہیں تھا ایک منی کا جس کو ڈالا جاتا ہے؟ انسان ایک منی کا نطفہ تھا، ایک قطرہ تھا حقیر سا۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ ایک خون کا لوتھڑا تھا، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اسے درست کیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اس نطفہ سے، اس لوتھڑے سے اللہ نے جوڑے نر اور مادہ، کسی کو نر بنا دیا، کسی کو مادہ بنا دیا۔ جو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ قادر ہیں، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ بالکل قادر ہے۔ بلا، اس آیت کے بعد بلا کہنا چاہیے، بلا ضرور اللہ قادر ہے کہ جو اللہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، وہ اللہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے تمام صحیفوں میں، تمام نبیوں کو اللہ نے یہ بات بتائی، تمام نبیوں نے اپنی امتیوں کو یہ بات بتائی۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت الذی تولی، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منہ موڑتا ہے، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، جو تھوڑا سا دیتا ہے پھر روک لیتا ہے، أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے، أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، کیا اسے خبر نہیں دی گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، الَّذِي وَفَّىٰ، جنہوں نے اللہ کا ہر وعدہ پورا کر دیا، جنہوں نے وفا کی، أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور قیامت کے دن نہیں ہوگا انسان کے لیے مگر جو وہ کوشش کی، جو اس نے دنیا میں کوشش کی، جو دنیا میں کوشش کی ہوگی اسی کا بدلہ آخرت میں ملے گا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک انسان کی کوشش اسے ضرور دکھائی جائے گی قیامت کے دن، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ بات بھی کہ آپ کے رب کی طرف ہی ہر شے کی انتہا ہے، آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے، آپ کے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تمام پرانے صحیفوں میں اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی۔ دنیا اور آخرت کا تقابل یہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اور انسان کو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، اور دنیا کو انسان کو آخرت سے ہلکا سمجھنا چاہیے۔ سورہ اعلیٰ جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت واضح کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پاک ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کا نام کا ذکر کیا، نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات پچھلے تمام صحیفوں میں ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا دیگر، تو بہرحال قرآن پاک کا ایک موضوع ہے، اہم موضوع، قرآن پاک کا ایک اہم موضوع ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ دنیا اور آخرت کا تقابل کرتا رہتا ہے، اور قرآن پاک بتاتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں سے اصل اہمیت آخرت کی ہے، اور انسان کو جو ہے وہ آخرت کے لیے دنیا کے اندر کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں یہی بات فرمائی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے خیال کیا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، ایسی بات نہیں۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس بلند ہے اللہ تعالی جو بادشاہ ہے حقیقی، اللہ بہت بلند ہے جو حقیقی بادشاہ ہے۔ اللہ بہت بلند ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ بہت بلند ہے، اللہ سب سے بلند ہے۔ ایک تو بلندی سے مراد اللہ کی، ایک تو اللہ کا بلند ہونا، سب سے اوپر ہونا مراد ہے، سبح اسم ربک الاعلی میں بھی یہی بات ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے آپ کے بارے میں فرماتے ہیں میں بلند ہوں، تو اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہوتی ہے یہ بات کرنے کی۔ ایک تو اللہ اپنے ذات کے اعتبار سے بلند ہے، شان کے اعتبار سے بلند ہے، اور دوسری وجہ بھی ہوتی ہے، جب بھی اللہ سبحانہ کہتے ہیں یا جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کوئی بھی وجہ ہوتی ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ نہیں، جب اللہ کی توہین کی جاتی ہے نا، جب اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی عیب لگایا جاتا ہے، جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین عام طور پہ یہ بات کہتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک پڑھا اور آپ نے اکثر دیکھا کہ جب بھی شرک کی بات آتی ہے
تو اللہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے، اللہ اس سے بلند ہے۔ تو ایک تو بلندی سے مراد اللہ حقیقی طور پر ذات کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے اللہ رب العالمین بلند ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، یہاں اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ جو ایک توہین کی جاتی ہے اللہ کی، اللہ اس سے اپنے آپ کو بلند قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ کی کیا توہین ہے، یہاں اللہ کے ساتھ کیا ایسی بات لگائی گئی ہے جس سے اللہ اپنے آپ کو بلند کہہ رہے ہیں؟ یہاں شرک کی بات تو ہو نہیں رہی، یہاں اللہ کی مزید کیا توہین ہو رہی ہے؟ ایک تو یہاں اللہ کے بارے میں یہ الزام لگانا، الزام ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی توہین ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، اور اللہ کو یہ الزام دینا، جی اللہ کو یہ الزام دینا کہ اللہ نے انسان کو فضول پیدا کیا، یہ بہت بڑا الزام ہے، اللہ کے لیے گالی ہے یہ لفظ۔ ایک چھوٹا سا انسان جو اتنی حقیر مخلوق ہے، وہ ایک کام فضول نہیں کرتا، وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ فضول کام کرے گا؟ یہ تو اللہ کی توہین ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ نے کائنات ایسے ہی بنا دی، کھیلتے ہوئے بنا دی، کھیل تماشا کرتے ہوئے، ڈرامہ کرتے ہوئے بنا دی، والعیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ہم پیچھے پڑھا ہے سورہ انبیاء میں کہ ہم نے زمین و آسمان اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ہم نے انہیں کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 16، ہم نے زمین و آسمان اور جو ان دونوں کے درمیان ہے انہیں کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا، اگر ہم نے ارادہ کرنا ہوتا کہ ہم کھیل بنائیں، لاتخذناه من لدنا، ہم اپنے پاس بنا لیتے، ان كنا فاعلين، ہم اسی طرح کرنے والے ہوتے، لیکن ہم نے اس دنیا کو کھیل نہیں بنایا۔ بل نقذف بالحق على الباطل، بلکہ دنیا کا ایک مقصد ہے، اس کی پوری تفصیل، پوری تشریح ہم نے جب پڑھی تھی آیت کریمہ سورہ انبیاء میں تو کی تھی کہ دنیا کے اندر حق باطل کی کشمکش ہوگی اور انسان کو اس میں حق کا ساتھ دینا چاہیے، یہ ہے دنیا کا مقصد۔ تو اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو مخلوق ہے، اسے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اسے فضول نہیں بنایا بغیر کسی مقصد کے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا آسمان کی پیدائش باطل ہوئی ہے، انسان ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں، یہ دن اور رات ایسے ہی ہیں، ہم زندہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم مر بھی جاتے ہیں، یہ کافر کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، بس ہم زندہ ہو جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، یہ تو سارا کا سارا زمانہ ہی سب کچھ ہے، اس کے پیچھے کوئی خالق حقیقی نہیں ہے، جس طرح دہری ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے گالی ہے، یہ بہت بڑا اعتراض ہے اللہ پر۔ اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، سورہ صاد میں، کہ یہ جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو سب کچھ ہے، یہ ہم نے باطل پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے، یہ کافروں کا گمان ہے کہ یہ دنیا باطل پیدا ہوئی ہے، اور جس شخص کا یہ گمان ہو بندہ کافر ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ، اللہ کے بارے میں الزام ہے۔ اور جو ایسا کافر ہو جو یہ گمان کرے کہ دنیا فضول ہے، باطل ہے، سب کچھ کوئی پیچھے مقصد نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں فویل للذین کفروا من النار، ایسے کافروں کے لیے میں نے آگ تیار کر رکھی جو اللہ کے بارے میں یہ الزام لگائے کہ دنیا فضول ہے، دنیا بے مقصد ہے، دنیا باطل ہے۔ دنیا باطل نہیں ہے، دنیا کس لیے ہے یہ آیت کریمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، سورہ صاد آیت نمبر 27، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ہم نے زمین و آسمان اور جو ان دونوں کے درمیان ہے انہیں باطل نہیں بنایا، باطل کا مطلب بے مقصد، فضول، ناحق۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا گمان ہے، کافروں کا خیال ہے دنیا بے مقصد ہے، اس لیے وہ دنیا کے اندر غفلت میں پڑے رہتے ہیں، کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، مومن کا یہ کام نہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، بس ویل ہے ایسے کافروں کے لیے آگ سے، ایسے کافروں کو قیامت کے دن آگ میں جانا پڑے گا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم کر دیں ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کر دیں متقی لوگوں کو فاسق و فاجر لوگوں کی طرح؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا بے مقصد ہے، اگر زمین و آسمان باطل پیدا ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے نیک اور برے برابر ہیں، کھرا کھوٹا برابر ہے، ہیرا کوئلہ برابر ہے، اس سے یہ مطلب ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اللہ نے پورا انصاف نہیں کیا، اور نہ اللہ نے دنیا کے اندر پورا انصاف کرنا ہے، نہ اللہ نے وعدہ کیا۔ دنیا کا دارالعمل ہے، اصل انصاف، اصل جزا تو آخرت میں ہے۔ تو دنیا کے اندر ایک بندہ جو ہے پوری زندگی اللہ کے احکامات میں گزار دیتا ہے، اور دوسرا بندہ پوری زندگی اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے میں گزار دیتا ہے، اب ان میں فرق کہاں ہوگا؟ جس کے پاس
جس نے دنیا پوری عیش و عشرت میں گزار دی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی میں گزار دی، دنیا میں اسے نعمتیں بھی ملتی رہیں، اور ایک بندے نے پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی، دنیا کے اندر مشکلات مصائب کا شکار بھی رہا، تو اب فرق کہاں ہوگا دونوں کے درمیان؟ وہ تو آخرت میں ہوگا۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے زمین و آسمان باطل ہیں، یہ کائنات اور یہ ہماری تخلیق یہ بے مقصد ہے اور آخرت نہیں ہے، سب کچھ دنیا ہی ہے، وہ گویا کہ مومن کافر کو برابر قرار دے رہا ہے، وہ نیک اور بد کو برابر قرار دے رہا ہے۔ اللہ نے یہی کہا ہے، کیا ہم برابر کر دیں ایمان والوں کو نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح؟ کیا ہم کر دیں متقی لوگوں کو فاسق و فاجر لوگوں کی طرح؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کا ایک مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اس دنیا کے بعد آخرت ہے جو حقیقی زندگی ہے، اور اس حقیقی زندگی کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ اسی لیے فرمایا، تو دنیا کے کیا مقصد ہے؟ اللہ یہاں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، دنیا کا مقصد یہ ہے کہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے قرآن، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، لوگوں کو اس کی آیتوں پہ تدبر کرنا چاہیے، یہ ہے دنیا کا مقصد۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگوں کو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے تو اس لیے کائنات بنائی، اس لیے اللہ نے دنیا بنائی امت محمدیہ کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے دیگر کتابیں تھیں، ہم سے پہلے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے یہ کتاب۔ اللہ نے کتابیں اتارنی تھی، اللہ نے اپنے وحی اتارنی تھی، وحی کے اندر اللہ نے بتانا تھا کہ میں کس طرح راضی ہوں گا، کس طرح میری عبادت کرو گے، کس طرح نماز پڑھو گے، کس طرح زکوٰۃ دو گے، کس طرح روزے رکھو گے، اپنے معاملات دنیا کے کس طرح سر انجام دو گے، اپنے رب کو کس طرح راضی کرو گے، عبادات میں، معاملات میں حقوق العباد کیا ہوں گے، حقوق اللہ کیا ہوں گے، دنیا کے اندر تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ ہے جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ امت محمدیہ کی زندگی کا مقصد، ان کا دنیا میں آنے کا مقصد اس قرآن پاک میں تدبر کرنا ہے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور اس لیے ہم دنیا سے پیچھے بھی رہ گئے۔ تو کیا تم نے گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، اور تم نے ہماری طرف نہیں لوٹنا؟ اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں کسی کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ کام کچھ چھوٹا نہیں ہے، وہ کام کچھ چھوٹا نہیں ہے۔ جس کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس کام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا تھا، اللہ نے زمین پر پیش کیا تھا، اللہ نے پہاڑوں پر پیش کیا تھا۔ وہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات گھبرا گئی، کہنے لگی ہم نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، بہت بڑی ذمہ داری۔ کیا ذمہ داری؟ کہ میں تمہیں اختیار دوں گا، اور تمہارے پاس میری وحی آئے گی، اب تمہارے پاس اختیار ہوگا، چاہو تو مان لو، چاہو تو نہ مانو، جس کو امانت کہتے ہیں۔ تمہارے پاس اختیار ہوگا، میری طرف سے ہدایت آئے گی، تمہارے پاس اختیار ہوگا، چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو۔ دیگر مخلوق کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ پابند ہے اللہ کی بات ماننے پر۔ فرشتے اللہ کی بات ماننے کے پابند ہیں، آسمان، زمین، پہاڑ، درخت، سمندر، تمام چیزیں زمین کے اندر، انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات اللہ کی پابند ہے، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی، کرتی نہیں ہیں، کر بھی نہیں سکتی، وہ پابند ہے اللہ کی بات ماننے پر۔ اللہ نے زمین و آسمان کو جب پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرمایا ایتی یا طوعا او کرہا، دونوں میرے پاس آ جاؤ، خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے۔ قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کہا ہم خوشی سے آئیں گے، انہوں نے کہا ہم اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، انہوں نے انکار کر دیا، ڈر گئے، اتنی بڑی ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے امانت کو پیش کیا تھا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے تھے اس سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے، انسان بھول گیا ہے اپنے مقصد کو۔ انسان نے تو اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور انسان کہتا ہے میرا کوئی مقصد ہی نہیں دنیا کا، میں تو کھانے پینے سونے جانوروں کی طرح میں آیا۔ ہم میں اور جانوروں میں فرق ہے۔ جو لوگ یہ مقصد زندگی یاد رکھتے ہیں ان میں، اور جو نہیں یاد رکھتے ان میں فرق ہے۔ مسلمان میں اور کافر میں فرق ہے، اور ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے، چھوٹا فرق نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج کوئی فرق نہیں رہا مسلمان اور کافر میں، آج کوئی فرق نہیں رہا مسلمان اور جانوروں میں، انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ فرق ہے تو انسان سوچے
کیا فرق ہے مجھ میں اور جانور میں؟ وہ بھی تو کھاتے پیتے ہیں. میں دنیا میں عیش کرنے آیا ہوں, کھانے پینے سونے شادی کرنے اور مزے کرنے آیا ہوں. تو وہ تو جانور بھی کرتے ہیں. کیا فرق ہے ہمیں اور جانوروں میں؟ کیا فرق ہے ہمیں اور کافروں میں؟ کافر نہیں مانتے دنیا کا مقصد کیا ہے. ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. کیا فرق ہوا ہمیں اور کافروں میں؟ اگر کافروں نے بھی دنیا کے اندر ترقیاں حاصل کرنی ہے ہر جائز ناجائز طریقے سے, اور ہم نے بھی ان کا دیکھا دیکھی دنیا کے اندر ترقیاں حاصل کرنی ہے ہر جائز ناجائز طریقے سے, کیا فرق ہوا ہمیں اور کافروں میں؟ یہ تو مقصد زندگی سے پتہ لگے گا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. کافروں اور ہمیں فرق ہونا چاہیے. اگر وہ بھی ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, پھر تعلیم کو کاروبار بنا کر پھر دنیا کے اندر جائز ناجائز طریقے سے جو کمائی کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, عیش و عشرت کرتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں. مسلمان بھی یہی کرتے ہیں. کیا فرق ہوا؟ یہ اللہ رب العالمین کا الزام ہے بہت بڑا. چاہے انسان منہ سے مانے ہی نہ میرا کوئی مقصد ہے, چاہے منہ سے مانے لیکن اس کے مطابق انسان زندگی نہ گزارے. صرف منہ سے مان لینا بھی کافی نہیں ہے. اللہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے کہ ایک انسان منہ سے مان لے ہاں جی میرے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے. نہیں, اللہ کہتے ہیں تمہاری زندگی اس کے مطابق گزر رہی کہ نہیں گزر رہی. ورنہ تو منافق بھی تھے جو منہ سے کلمہ پڑھ لیتے تھے, جو منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتے تھے, قرآن کی حقانیت کو منہ سے مان لیتے تھے, نمازیں تک پڑھ لیتے تھے, دکھاوے کی زکوٰۃ بھی دے دیتے تھے. اگر ہم نے بھی دکھاوے کی یہ مقصد زندگی ہمارا اللہ کی عبادت کرنا ہے, کریں کوئی نہ. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے, کریں کوئی نہ. ہر کام ہمارا اللہ کی ناراضگی کا ہو تو ہم منہ سے کہتے رہے ہاں جی ہم تو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں, ہم تو اللہ والے ہیں. کافر تو اللہ کو نہیں مانتے, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. فرق ہونا چاہیے. پھر اگر اللہ کو مانتے ہیں تو یہ آیات جو ہیں یہ بہت زیادہ انسان کو جھنجھوڑنے والی ہیں اور انسان سے تقاضا کرتی ہیں کہ تم دنیا میں ایسے ہی نہیں آئے, تمہارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے. ایک کافر نہیں مانتا نہ مانے, مسلمان کو تو ماننا چاہیے. مسلمان تو قرآن کو مانتا ہے, مسلمان اللہ کو مانتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, کلمہ پڑھا ہے مسلمان نے, ایک معاہدہ کیا ہے اللہ سے اپنے نبی سے, تو انسان کو وہ معاہدہ پورا کرنا چاہیے اور انسان کو اپنی زندگی یہی معاہدہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اصل میں صرف ایک کلمہ نہیں ہے زبان سے, یہ ایک معاہدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں, میں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے, کسی دوسرے کی رضا کے لیے کام نہیں کرنا. اللہ کی رضا میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اور یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکامات پر عمل کیسے کروں گا؟ محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور وہ مجھے بتائیں گے کہ ہدایت کا رستہ کیا ہے, سیدھا رستہ کیا ہے. میں نے ان کے رستے پر عمل کرنا ہے, ان کو نبی مان کر ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. یہ ایک معاہدہ ہے انسان کا. اللہ رب العالمین اکثر قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ انسان کو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اکثر یہودیوں سے کہا گیا کہ یہودیوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی. اس وعدے کی خلاف ورزی سے کچھ لوگوں نے عہد الست کی خلاف ورزی مراد لی ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے نبیوں نے ان سے وعدہ لیا تھا, کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب کوئی نبی آتا ہے کسی قوم میں اور کوئی قوم اپنے نبی کی امت ہوتی ہے تو آٹومیٹک اس قوم میں اور نبی میں ایک معاہدہ قائم ہو جاتا ہے. جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں اور اللہ کے درمیان اور نبی کے درمیان آپ سمجھے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے. ہم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے. جو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال. بان لهم الجنہ, اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. یہ ایک معاہدہ ہی تو ہے. کیا ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے؟ کیا ہم اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. یہ اللہ نے ہم سے ایک معاہدہ کیا ہے, یہ ایک بیع ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کی ہے. یہ معاہدہ ہم نماز میں دہراتے ہیں کیا کرنا جی میں آپ کو صحیح آیت دکھاتا ہوں معاہدے کی. یہ دیکھیے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مومنوں سے ان کی جان بھی خرید لی ہے, مال بھی خرید لیا. جواب میں اللہ نے معاوضہ کیا دیا؟ اللہ نے جنت دے دی جواب میں, اگر مومن اپنی جان اور مال اللہ کے لیے وقف کر دیں. یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کریں. فیقتلون ویقتلون, خود بھی شہید ہوں, لوگوں کو بھی قتل کریں کافروں کو. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, یہ وعدہ ہے حق تورات میں بھی, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی, سب امتوں سے اللہ نے وعدہ لیا. ومن اوفی بعہدہ من اللہ, اللہ سے وعدے میں کون
اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بھی آپ کہہ رہے تھے وعدے کی دلیل دیں، یہ ہے وہ دلیل۔ اللہ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ اپنی اس بے پر جو تم نے اللہ سے بے کی۔ ہم نے اللہ سے بے کی ہوئی ہے، ہم نے اللہ سے خرید و فروخت کی ہے، ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، اللہ سے ایک تجارت کی ہے ہم نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس تجارت پہ خوش ہو جاؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ کیا ہمیں اس تجارت کا اور اس بے کا اور اس خرید و فروخت کا کوئی احساس ہے کہ نہیں؟ اصل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان آیات پڑھ کر یہ احساس اجاگر ہونا چاہیے۔ اللہ نے دنیا فضول پیدا نہیں کی، اللہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں بھیج دی، اللہ نے ہم سے ایک معاہدہ کر کے عہد الست کہہ لیں، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ایک معاہدہ کیا تھا ہم سے، اور ہم سب نے اس معاہدے کا اقرار کیا تھا۔ اور جب ہمیں اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا تو ہم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک معاہدہ ہو گیا ہوا ہے۔ ہم نے ایک ایک بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، ہم آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں، آگے پرواہی نہیں کرتے۔ اللہ کے احکامات سنتے ہیں، پرواہی نہیں کرتے۔ تو فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ دنیا بے مقصد پیدا کرے، انسان کو بے مقصد پیدا کرے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ رب العرش الکریم، وہ تو عزت والے عرش کا رب ہے۔ عرش سب سے بڑی مخلوق اللہ کی، سب سے عظیم اور سب سے بڑی اور سب سے معزز اور سب سے قیمتی۔ عرش کے بارے میں بات ہوئی تھی اس دن۔ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور سب سے اونچی مخلوق عرش ہے، اور اللہ عرش سے بھی اوپر ہے۔ اور یہ جو سارے کے سارے بڑے سے بڑے ستارے ہیں، زمین سے لاکھوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بڑے جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، ہم نے ویڈیو دیکھی تھی، یہ سب کے سب پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ پہلا آسمان سب سے بڑا ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، دوسرے آسمان نے پہلے آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، تیسرے نے دوسرے کو، چوتھے نے تیسرے کو، پانچویں نے چوتھے کو، اس طرح ہر آسمان نے دوسرے آسمان کو گھیرا ہوا ہے۔ ہر آسمان اپنے سے نچلے والے آسمان سے بہت بڑا ہے۔ ساتواں آسمان سب آسمانوں سے بڑا ہے، باقی 6 کے 6 آسمانوں کو اور آسمانوں نے اپنے اندر باقی تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کی کرسی جو ہے وہ اس نے 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی کرسی کے مقابلے میں یہ 7 آسمانوں کی حقیقت جیسے بہت بڑے صحرا کے سامنے ایک چھوٹا سا چھلا ہو، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق 7 کے 7 آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے اس طرح ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی کیا حیثیت ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے صحرا کے سامنے چھوٹا سا چھلا ہو۔ کرسی جس نے 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، جس کے سامنے 7 آسمانوں کی حیثیت اتنی چھوٹی سی ہے، ایک بہت بڑے لقدق صحرا کے سامنے اتنی حیثیت ہے 7 آسمانوں کی کرسی کے سامنے، اور عرش کے سامنے کرسی کی یہ حیثیت ہے۔ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عرش سارا کا سارا قیمتی ترین یاقوت سے بنا ہوا ہے، سرخ یاقوت سے۔ اتنا بڑا عرش جو ہے، اتنا عظیم، اتنا معزز اور اتنا عظیم عرش۔ بعض آیات میں اس کو عرش عظیم قرار دیا گیا، بعض آیات میں اسے عرش کریم قرار دیا گیا۔ کریم سے مراد معزز اور محترم، جس کے اوپر اللہ رب العالمین مستوی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور یہ عرش عظیم ہے۔ اللہ لا الہ جی تو پیچھے ہم نے عرش کا ذکر پڑھا تھا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، وہاں یہ میں نے پڑھا تھا لیکن میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ تو یہ عرش جو ہے یہ اتنی عظیم مخلوق ہے اللہ کی، اور اللہ اس عرش کا بھی رب ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، جو عرش کریم کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ تو اس عرش کا رب جو ہے وہ یہ کام فضول کرے گا؟ وہ دنیا کو بے مقصد پیدا کرے گا، انسان کو بے مقصد پیدا کرے گا؟ نہیں۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود پکارے، کسی اور معبود کو پکارے کیا مطلب؟ کسی اور معبود کی عبادت کرے۔ کسی کو پکارنا اس کی عبادت کرنا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، شرک کرے اللہ کے ساتھ، لا برہان لہ بہ، جس پر کوئی دلیل نہیں۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، یا جو عبادت کرے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔
یدعو کا لفظی معنی دعا کرنا، پکارنا، اور دعا یا پکارنا اس کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے، دعا عبادت کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے یا جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے، دونوں معنی صحیح ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہاں عبادت سے مراد وہی دعا ہے جو شروع میں ذکر ہوئی، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں۔ یہاں آیت کے شروع میں دعا کا ذکر کیا اور آیت کے آخر میں عبادت کا ذکر کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ دعا عبادت ہے، اور یہ تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی تو عبادت ہے، اور ایک حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے دلیل کے طور پر، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ تو پکارنا، یہ دعا کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو اللہ کے ساتھ پکارے کسی دوسرے معبود کو، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود سے دعا کرے، کسی دوسرے معبود کو پکارے، کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا تھا پیچھے تفصیل سے، مشرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، مشرک کے پاس صرف ظن و تخمین، گمانات ہوتے ہیں، کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس۔ فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے بندے سے اللہ ہی حساب لے سکتے ہیں۔ یہ بندہ اتنا گنہگار ہے کہ اپنے رب کو چھوڑ کر، خالق حقیقی کو چھوڑ کر، منعم حقیقی کو چھوڑ کر، ساری نعمتیں تو اللہ نے کی، پیدا تو اللہ نے کیا، سب کچھ اللہ نے دیا، اور یہ اب عبادت کسی اور کی کر رہا ہے، دعا کسی اور سے کر رہا ہے، حالانکہ دے صرف اللہ سے سکتا ہے اور تو دے بھی نہیں سکتا۔ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہا ہے تو پھر اس کا حساب اللہ پر دیا، پھر اللہ ہی اس سے حساب لیں گے۔ انہ لا یفلح الکافرون، حقیقت یہ ہے کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے، ایسے کافر مشرک لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پکارنا ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو، یہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بس کسی کو پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ، یا علی مدد، ہم تو مدد مانگ رہے ہیں، ہم تو پکار رہے ہیں، عبادت تو نہیں کر رہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرم مانگنا، ان کا شیخ عبد القادر جیلانی سے کچھ مانگنا، یا عبد القادر شیئا للہ، کچھ دے دو اللہ کے لیے، اور لوگوں کے اوپر امیدیں لگانا، لوگوں سے مدد مانگنا، تو یہ جو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، کسی اور سے دعا کی جاتی ہے، یہ دراصل اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ اس کی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں، کیونکہ وہ اس کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ تو شرک ہے، اور سب سے بڑی عبادت دعا ہے۔ اسی لیے میں نے وہ آیت اور حدیث پیش کی آگے سارے، میرا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پکار ہی تو رہے ہیں، ہم عبادت تو نہیں کر رہے، ہم ان کو سجدہ تو نہیں دے رہے، ہم ان کے سامنے جھک تو نہیں رہے، ہم تو صرف ان کو پکار ہی رہے ہیں مدد کے لیے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے، یہ عبادت ہے۔ جو بندہ ایسا کام کرے گا اس کا حساب اللہ پر ہوگا، اور ایسا کافر، ایسا مشرک لوگ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ قیامت کے دن اس کا شمار مشرکوں میں ہوگا، اور والعیاذ باللہ، اور ایسا بندہ جو ہے وہ جنت قریب بھی نہ جا سکے گا۔ تو صرف اللہ کو ہی پکارا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا، کسی اور سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ تو دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، دعا عبادت ہے۔ اب اصل مسئلہ ہے دعا عبادت ہے کہ نہیں۔ اصل میں مشرکوں کا رد کر رہا ہوں، مشرک کہتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، میں کہتا ہوں دعا عین عبادت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں دعا عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت، بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اب مسئلہ یہ، جب دعا عبادت ہے، عبادت کیا اپنی مرضی سے کی جا سکتی ہے؟ مثلا نماز عبادت ہے،
مثلا حج عبادت ہے، کوئی اور اللہ نے عبادت مقرر کی، کیا کوئی بندہ اپنی مرضی کا حج کر سکتا ہے؟ ایک بندہ کہ جی میں جو ہے نا مدینہ منورہ جاؤں گا، میں مدینہ منورہ جا کر حج کروں گا، کہ اللہ نے تو مدینہ منورہ کا حج نہیں رکھا، اللہ نے تو مکہ مکرمہ کا حج رکھا۔ ایک بندہ کہ جی میں تو بیت المقدس جا کے وہاں جا کے حج کروں گا، ایک بندہ کہ جی میں تو نماز اس طرح پڑھوں گا، میں نے اس طرح نہیں پڑھنی۔ عبادت اس طرح ہوگی جس طرح میں نے بھی آپ کو کلمہ کے بارے میں بتایا تھا، ہمارا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر، اپنا امام بنا کر، اپنا اسوہ، اپنا قدوہ بنا کر۔ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے جس طرح آپ نے بتایا اس طرح عبادت کرنی ہے۔ تو دعا جب بڑی عبادتوں میں سے ہے تو دعا بھی اس طرح کریں گے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ خود ہی تو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے، آپ نے جیسا بتایا۔ اب آپ نے کہاں کہاں دعا کی ہے، جہاں جہاں آپ نے دعا کی ہے وہاں وہاں دعا کریں گے، جہاں جہاں آپ نے دعا کرنے کو طریقہ کار نہیں بنایا ہم وہاں وہاں دعا نہیں کریں گے طریقہ کار بنا کر۔ آپ نے اگر ایک طریقہ کار آپ نے ایک طریقہ کار نہیں بنایا کہ نماز سے پہلے سب مل کے دعا کریں، نماز سے پہلے آپ نے دعا کی، کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ نمازیں پڑھائیں؟ کیا آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے نماز سے پہلے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر نماز شروع کرنے سے پہلے دعا کی ہو ہاتھ اٹھا کر؟ اگر آج کوئی بندہ نماز سے پہلے ایک طریقہ کار بنا لے کچھ مسجد والے کہ ہم نماز سے پہلے دعا کیا کریں گے، ہم تکبیر سے پہلے یا تکبیر کے بعد نماز سے پہلے ہم دعا کیا کریں گے اجتماعی، میں کہوں گا بدعت ہے یہ، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت نہیں سکھائی۔ ایک ہم نے عبادت کرنی ہے اور ایک ہم نے عبادت اس طرح کرنی ہے جس طرح ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ نماز سے پہلے ویسے انڈیویجولی کر سکتا ہے دعا، انڈیویجولی ایک بندہ کر سکتا ہے، ایک بندہ جب کرنا چاہے کر سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں طریقہ کار بنا کر، میرے الفاظ پہ غور کیجیے، ایک طریقہ کار بنا کر۔ طریقہ کار تو وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ دعا کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، بندہ نماز سے پہلے کر لے، نماز کے بعد کر لے، کسی وقت کر لے۔ ایک بندہ ایک طریقہ کار بنا لے، ایک قوم ایک مسجد والے ایک طریقہ بنا لے کہ ہم ہر نماز سے پہلے ہم دعا کیا کریں گے۔ دعا عبادت اور کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اپنی طرف سے بنا لی گئی ہے، اپنی طرف سے طے کر لی گئی ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کچھ لوگ یہ طریقہ کار بنا لیں کہ ہم نماز کے بعد دعا کریں گے اور نماز کے بعد ہم اکٹھے دعا کریں گے اور ہم اجتماعی دعا کریں گے، ہم ان سے کہیں گے آپ نے جو طریقہ کار بنا لیا ہے نماز کے بعد دعا کرنے کا، ہاتھ اٹھا کر اجتماعی اکٹھے، یہ طریقہ کار آپ نے کہاں سے لے لیا ہے؟ کیا یہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے؟ نماز کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں نمازیں پڑھائیں، ہزاروں نمازیں پڑھائیں، کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی، کبھی زبان سے ان کو حکم دیا، کبھی آپ نے عملاً یہ کام کیا، کبھی آپ کے سامنے صحابہ کرام نے یہ کام کیا اور آپ خاموش ہوں، جس کو قولی فعلی تقریری حدیث کہتے ہیں؟ کوئی اگر آپ کے پاس اس چیز کے لیے کوئی ثبوت ہے، پروف ہے، ہمیں بھی دیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم ایسا ایک طریقہ کار کیوں اپناتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں؟ ہم اس کو ایک طریقہ کار کیسے بنا سکتے ہیں؟ طریقہ کار نہیں بنا سکتے۔ ہاں کبھی دعا کرنی ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوا، کوئی بیمار ہے، کسی نے کہا بیمار کے لیے دعا کر دو، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کوئی اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا، مسجد والے سب کو پتہ ہے اس حادثے کا، جی آج دعا کر لی گئی ہم نے، کر لی جائے۔ لیکن ہر نماز کے بعد ایک طریقہ کار بنا لیا کہ جب ہم نے دعا کرنی ہے، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اگر تو ثابت ہے تو ہم سب کریں اور ہمیشہ کیا کریں، اگر ثابت نہیں ہے تو پھر ہم نہ کیا کریں۔ اگر ہم یہ عبادت کا طریقہ کار بنا لیں گے تو وہ عبادت کا طریقہ ہمارے نبی سے ثابت ہونا چاہیے، اور میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی آیت کریمہ نہیں ہے جس سے نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ دعا کرنا ثابت ہو۔ آپ نے صحابہ کرام کو کبھی دعا نہیں کروائی نماز کے بعد۔ اگر ہم ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کن کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ، تو وہ نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں کیا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، ہاتھ مانگنی چاہیے؟ ہمیں کوئی اس کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، کبھی شریک ہو جائیں کبھی چھوڑ بھی دیں، اگر ہم اس کی پابندی کریں گے ان کی طرح ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں گے۔ ہمیں اس کی پابندی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہم نہ مانگیں۔ ہم جو طریقہ کار سکھایا گیا ہے، ہمیں دیکھیے ہمیں نماز کے بعد کے اذکار سکھائے گئے ہیں، ہمیں نماز کے اندر کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، نماز کے بعد بھی دعائیں سکھائی گئی ہیں، ایسی دعائیں ہیں جو ہمیں نماز کے بعد سکھائی گئی ہیں، وہ ہر انسان نے کرنی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اجتماعی طور پہ دعا نہیں کی، جب آپ نے نہیں کی ہم اس کو طریقہ کار کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک بار ایک الگ موضوع میں بات کر رہا تھا کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، یہ اس کی عبادت ہے اور یہ بھی شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ جو بندہ ایسا کام کرتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے،
حقیقت یہ ہے کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اے میرے حبیب کہہ دیجئے اے میرے رب معاف کر دیجئے، رحم کر دیجئے، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں، آپ سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں. دعا کرنی چاہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.